یہ ہیں سیٹھ حمزہ ملک۔ حمزہ ملک اب کافی بوڑھے ہو چکے تھے، جس وجہ سے ان کی اکثر طبیعت بھی خراب رہتی تھی۔ ان کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے 2 بیٹے تھے۔ آج وہ اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، جن کی آواز سن کر دونوں بیٹے دوڑے آتے ہیں۔ ایک بیٹے کا نام احمد اور ایک کا نام حمزہ تھا۔ حمزہ پڑھا لکھا تھا جبکہ احمد ان پڑھ تھا۔ ارے بابا جان، خیریت ہے؟ آپ نے بلایا تھا؟ میں تو ضروری کام کر رہا تھا، بتائیں کیا بات ہے؟ ارے میرے دونوں بیٹوں، اب میں کافی بوڑھا ہو چکا ہوں، تو میں فیصلہ کر رہا ہوں کہ زمین کا بٹوارا کر دیا جائے۔ ابا جان، بٹوارے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو 2 ہی بھائی ہیں اور ایک ساتھ مل کر رہیں گے، بٹوارے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ارے بھائی جان، بٹوارے کی تو ضرورت ہے نا۔ دیکھیں، آپ کی تو پہلے شادی ہو چکی ہے، اب میری شادی جب ہوگی تو میں یہ نہیں چاہتا کہ بعد میں لڑائی ہو، اس سے اچھا آپ بٹوارا کر دیں۔ پہلے تو میں یہی بات کرنے آیا تھا آپ سے، سچ مچ یہی بات کرنی تھی میں نے بھی آپ سے، شکر ہے آپ نے یہ بات کر دی۔ ارے پھر تم پڑھے لکھے ہو، اس بارے میں تمہیں سارا پتہ ہوگا، تو تم اس معاملے میں پڑھو، میں تو نہیں پڑھوں گا، سارا کام کر دینا۔ ہاں، کل صبح ہی تم جانا اور جو بھی کام ہوگا سائن وغیرہ کر کر آ جانا، تاکہ کل ہی سارا کام ختم ہو جائے۔ ایسے حمزہ ملک اپنے چھوٹے بیٹے کو سارا کام سونپ دیتے ہیں۔ جب صبح انہیں یہ خبر ملتی ہے کہ چھوٹے بیٹے نے ساری جائیداد اپنے نام لگوا لی ہے، تو وہ اپنی بڑی بہو کے پاس آتے ہیں۔ بہو دیکھو، حمزہ نے کیا کیا، ساری جائیداد اپنے نام لگوا لی ہے، ہمیں بس وہ چھوٹا سا کھیت، وہ بھی بنجر دیا ہے۔ ارے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، ساری جائیداد تو آدھی آدھی ہونی تھی نا، پھر یہ دیور جی نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ پتہ نہیں اس نے ہمارے ساتھ کون سی گیم کھیلی ہے، اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس گھر سے بھی نکل جاؤ، یہ بھی میرا ہے۔ سیٹھ حمزہ ملک کو اپنے چھوٹے بیٹے کے کارنامے پر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ گاؤں کے پیچھے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں آ کر رہنے لگ جاتے ہیں۔ انہیں بہت افسوس تھا۔ ارے بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا، میری تو غلطی نہیں، چھوٹے بیٹے نے ساری رکھ لی۔ ارے بابا جان، اس میں آپ کی تو کوئی غلطی نہیں، دیور جی نے ہوشیاری کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوچھے، اس میں آپ کی تو غلطی نہیں۔ ابھی اتنی باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں، تبھی حمزہ ملک یہ دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اب ان کی بہو کو بہت افسوس ہو رہا ہوتا ہے، سب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد احمد بھی آ جاتا ہے۔ احمد کو اپنے باپ کا بہت صدمہ لگتا ہے، وہ بھی بہت روتا ہے۔ ایسے ہی کچھ وقت گزرتا ہے۔ اب احمد کے اندر بہت طاقت آ چکی تھی، اب بس اسے یہی کہنا تھا کہ اپنے بھائی کو جواب دینا، اس لیے اب وہ دن رات کڑی محنت کرتا اس بنجر زمین میں۔ دوسری طرف اس کا بھائی اب پنچایت لا کر بیٹھا کرتا تھا۔ بیچارہ احمد بہت تھک جایا کرتا اس بنجر زمین میں کام کر کر کر، لیکن کچھ دن تک تو اسے کوئی بھی محنت کا پھل نہیں ملتا، جسے دیکھ کر گاؤں والے کہتے ہیں، ارے احمد، اس بنجر زمین میں تمہیں کیا ہی ملے گا، اتنی محنت جو کر رہے ہو۔ گاؤں والے بس یہی بات کرنے لگے کہ بنجر زمین میں اسے کیا ہی ملے گا۔ ارے بیچارے احمد دن رات محنت کرتے ہیں، پتہ نہیں ان کو اس محنت کا پھل ملے گا بھی کہ نہیں، اللہ جانے۔ ابھی وہ اتنی باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں، تبھی اوپر سے احمد بھی آ جاتا ہے۔ احمد بیچارہ بہت تھکا ہوا تھا، وہ آتے ہی اس سے کہتا ہے، ارے مریم، آج کا کھانا تم کھیت میں ہی لے آنا، آج بہت ہی زیادہ کام ہے، جس وجہ سے میں بس گھر بتانے آیا ہوں۔ ارے آپ کتنا کام کرتے ہیں، اس بنجر زمین میں ہمیں کیا ہی حاصل ہوگا، آپ چھوڑیں، کوئی اور کام کر لیتے ہیں۔ نہیں، دیکھنا تم، اس بنجر زمین میں سے ہی ہمیں بہت کچھ ملے گا، بس تم محنت جاری رکھو،
اچھا اب میں چلتا ہوں۔ اس کے بعد احمد بیچارہ دوبارہ کھیتوں کی طرف جانے لگ جاتا ہے۔ اب وہ دن رات اور محنت کرتا، ایسے ہی سارا دن کھیتوں میں کام کرنے کے باوجود وہ بہت تھک جایا کرتا۔ کچھ دن تک تو یہ چلتا رہا، پھر ایک دن بہت زیادہ اچھی فصل ہوتی ہے جسے دیکھ کر احمد بہت خوش ہوتا ہے اور گاؤں والے کہتے ہیں، ارے احمد، تیرے کھیت تو کتنے ہرے بھرے ہیں، یہ تو ایک بنجر زمین تھی، یہاں کیسے کھیتی اگ گئی ہے؟ ارے بنجر سوچ ہوتی ہے، اگر ہم محنت کریں تو بنجر زمین کو بھی اگا سکتے ہیں، بس میری تو قسمت کھل گئی ہے۔ اتنا کہہ کر احمد خوب ناچنے لگ جاتا ہے، کیونکہ پہلی دفعہ اس نے اتنی زیادہ فصل دیکھی تھی۔ وہ اب گھر کی طرف آنے لگ جاتا ہے، اس کی اس بار محنت رنگ لائی۔ دوسری طرف بیچارے بھائی نے بہت قرضہ لے رکھا تھا، جس وجہ سے لون لینے والے آئے تھے۔ حمزہ صاحب، آپ نے بینک سے بہت ہی زیادہ لون لیا ہے، جس وجہ سے آپ کب سے چکا نہیں رہے، تو ہمیں یہ گھر لینا پڑے گا۔ ارے میرے پاس تو یہی ایک گھر ہے، اگر تم لوگ یہ بھی لے لو گے تو میرے پاس کیا بچے گا؟ پلیز ایسا مت کرو۔ نہیں حمزہ صاحب، آپ نے ہم سے کتنا زیادہ قرضہ لیا، اس دفعہ ہم نے نہیں کہا تھا۔ اب اس گھر کو ہم سیل کر کر جا رہے ہیں۔ حمزہ ملک بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اسے اپنی غلطی کا بہت ہی احساس ہوتا ہے، جس کی معافی مانگنے کے لیے وہ اپنے بھائی احمد کے گھر آنے لگتا ہے۔ ارے بھائی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری ساری جائیداد لے لی، لیکن اب میں خود کنگال ہو چکا ہوں، پلیز مجھے اپنے ساتھ رہنے دو۔ ارے جب میں مصیبت میں تھا تو تم نے مجھے گھر سے نکال دیا، اور ساتھ ابا کو بھی، تمہیں شرم نہیں آئی تھی اس وقت؟ ارے دیور جی، آپ نے جو ہمارے ساتھ کیا اس کے باوجود بھی ہم آپ کو اس گھر میں رہنے دیں گے؟ ہرگز نہیں، ہم نہیں رہنے دیں گے۔ بھائی پلیز مجھے معاف کر دو، اب میرا اس گاؤں میں کوئی بھی نہیں، میں ایسی غلطی دوبارہ نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، تم آئندہ سے میرے ساتھ کھیتوں میں کام کیا کرو گے، مفت کی روٹیاں تو میں تمہیں بھی نہیں توڑنے دوں گا۔ اس کے بعد سے اب حمزہ کو احساس ہو چکا تھا کہ لالچ بہت ہی بری بلا ہے، اس لیے ہمیں لالچ نہیں کرنا چاہیے۔